سورۃ الانعام کی آیت نمبر 11، سورۃ الانعام کا دوسرا رکوع اور 7ویں پارے کا 8واں رکوع۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیں ان مذاق اڑانے والوں سے، سیرو فی الارض، زمین میں سیر کرو، ثم انظروا، پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا، کفر اختیار کرنے اور جھٹلانے کا کیا انجام ہوا۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، لمن ما فی السماوات والارض، کس کا ہے جو کچھ آسمانوں و زمین میں ہے۔ قل للہ، آپ فرما دیں اللہ کا ہے۔ اگر وہ اس کا جواب نہ دیں تو آپ فرما دیں اللہ کا ہے، کیونکہ اس کے سوا اور کوئی جواب ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ اس کے خلاف جواب دے بھی نہیں سکتے، کیونکہ بت جن کو مشرکین پوجتے ہیں وہ بت بے جان پتھر ہیں، کسی چیز کے مالک ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتے، خود دوسروں کے مملوک ہیں، ان پتھروں کے لوگ مالک ہوتے ہیں۔ آسمان و زمین کا وہی مالک ہو سکتا ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، دوسروں کو زندگی دینے والا ہے، حی ہے، قیوم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کرے، ہر شے پر متصرف اور حکمراں ہے، تمام چیزیں اس کے پیدا کرنے سے وجود میں آئی ہیں۔ تو آسمان و زمین کا وہی مالک ہو سکتا ہے جو حی، قیوم، ازلی، ابدی، قادر مطلق ہو، ہر چیز پر متصرف حکمراں ہو، تمام چیزیں اس کے پیدا کرنے سے وجود میں آئی ہوں۔ ایسا اللہ کے سوا کوئی نہیں، اس لیے تمام آسمان و زمین اور پوری کائنات کا مالک صرف اللہ ہے، مالک حقیقی صرف اللہ ہے۔ فرشتوں، انبیاء، اولیاء کو جو طاقتیں ملی ہیں وہ اللہ کی عطا سے ملی ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں۔ قل لمن ما فی السماوات والارض، آپ فرما دیجئے کس کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے۔ قل للہ، آپ فرما دیجئے اللہ کا ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے کرم کے ذمے پر رحمت لکھ لی ہے، یعنی اس نے رحمت کا وعدہ کیا ہے۔ وعدہ خلافی اور کذب اس کے لیے محال ہے، اللہ تعالی جھوٹ بولنے سے، وعدہ خلافی سے پاک ہے۔ رحمت عام ہے، دینی رحمتیں بھی ہیں اور دنیاوی رحمتیں بھی ہیں۔ اللہ تعالی نے اپنی معرفت، توحید اور علم کی طرف جو ہدایت عطا فرمائی، اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو معرفت دی، توحید کا علم دیا اور ہدایت کا علم دیا، اور کفار کو جو اللہ تعالی نے مہلت دی اور سزا میں جلدی نہ فرمائی کہ انہیں توبہ اور رجوع کرنے کا موقع ملتا ہے، یہ بھی اللہ تعالی کی رحمت ہے۔ تو کتب علی نفس الرحمہ کی یہ معنی ہے کہ اللہ تعالی نے دنیا میں کافروں کو ڈھیل دی اور عذاب میں جلدی نہ فرمائی، ایک مقررہ وقت تک انہیں زندگی دی، ان کے کفر کرنے کے باوجود دنیاوی نعمتوں کا نزول فرمایا تاکہ یہ توبہ کریں اور انہیں رجوع کا موقع ملے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مومنین کو ایمان کی دولت، علم و عمل کی دولت، توحید کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت عطا فرمائی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اور آخرت میں اللہ کی رحمتیں خاص ہیں مومنین کے لیے۔
لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، بے شک ضرور تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا، لا ریب فی، اس میں کچھ شک نہیں، قیامت کا دن ضرور قائم ہوگا، اس دن جمع بھی ضرور کیا جائے گا۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، وہ جنہوں نے اپنی جان نقصان میں ڈالی کفر اختیار کر کے، جنہوں نے اپنے آپ کو برباد کیا، فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کا ہے جو کچھ بستا ہے رات اور دن میں، یعنی تمام موجود چیزیں اسی کی ملک ہیں، وہ سب کا خالق مالک رب ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی ہے سننے والا جاننے والا، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا، اے محبوب آپ فرما دیں کیا اللہ کے سوا کسی اور کو والی بناؤں، خدا سمجھوں؟ فاطر السماوات والارض، وہ اللہ جس نے آسمان و زمین پیدا کیے، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے اور کھانا کھانے سے خود پاک ہے۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ جب کفار نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے باپ دادا کے دین کی دعوت دی تو یہ آیت نازل ہوئی، قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، اغیر اللہ اتخذ ولیا، کہ اللہ کے سوا کسی اور کو والی بناؤں، خدا سمجھوں؟ فاطر السماوات والارض، وہ اللہ جس نے آسمان و زمین پیدا کیے، وہو یطعم، وہ سب کو کھانا کھلاتا ہے، ولا یطعم، اور خود کھانے سے پاک ہے، یعنی ساری مخلوق اس کی محتاج ہے اور وہ سب سے بے نیاز ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، انی امرت، مجھے حکم ہوا ہے، ان اکون اول من اسلم، کہ سب سے پہلے گردن رکھوں، کیونکہ نبی اپنی امت سے دین میں سبقت لے جانے والے ہوتے ہیں۔ ولا تکونن من المشرکین، اور ہرگز شرک والوں میں نہ ہونا، یعنی اے کافروں تم مجھے شرک کی دعوت دیتے ہو، حالانکہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ ہمیشہ شرک سے دور رہنا، تو میں کبھی بھی اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہیں کروں گا۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے، یعنی قیامت کے دن کے عذاب کا مجھے ڈر ہے۔ کتنا پیارا انداز ہے، ایک مسلمان کو غور کرنا چاہیے، ایک مسلمان نافرمانی کرے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے دل میں خوف نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے؟ ہر مسلمان کو اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا چاہیے، اور اگر بالفرض گناہ ہو جائے یا کسی گناہ میں ہم ملوث ہیں تو اسے گناہ سمجھیں اور اس پر نادم ہوں، اس پر افسوس کریں۔ گناہ میں دلیر ہونا اور عذاب سے بے خوف ہونا یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ مَن یُصْرَفْ عَنْهُ یَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ، اس دن جس سے عذاب پھیر دیا جائے ضرور اس پر اللہ کی مہربانی ہوئی، یعنی جسے نجات مل جائے یقیناً اس پر اللہ کا کرم ہوگا۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہی کھلی کامیابی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا دنیا کے کسی شخص کی مجال ہے؟
جو اللہ کا مقابلہ کر سکے. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اللہ تجھے بھلائی پہنچائے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے. یعنی اللہ تعالی تجھے رحمت، نعمت، بھلائی دینا چاہے تو کوئی ہے جو مقابلہ کر کے روک سکے؟ یعنی اللہ تعالیٰ بیماری یا تنگ دستی یا کوئی بلا دینا چاہے تو کوئی اسے دور نہیں کر سکتا، اللہ سے مقابلہ نہیں کر سکتا. اور اگر اللہ تعالیٰ صحت، دولت یا اور کوئی بھلائی دینا چاہے تو کوئی اس بھلائی کو روک نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، ہر چیز پر ذاتی قدرت رکھتا ہے، کوئی اس کی مشیت کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا. تو کوئی اس کے سوا عبادت کا مستحق کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ رد شرک کی دل میں اثر کرنے والی دلیل ہے. یہ وہ دلیل ہے کہ جس سے شرک کا رد ہو جاتا ہے. دیکھیں، فرشتے، انبیاء اور اولیاء اور دیگر جو مخلوقات ہیں وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں، ہماری مدد کرتے ہیں، ہم سے تکلیف دور کرتے ہیں، یہ اسی وقت کرتے ہیں جب اللہ کا اذن ہوتا ہے. جب اللہ چاہتا ہے تو اللہ تعالی ہمارے لیے مددگار پیدا فرما دیتا ہے. فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتے، وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے. انبیاء اور اولیاء وہی کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے. اور دنیا کے لوگ اگر ہماری مدد کرنا چاہیں اور اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو وہ جتنی بھی کوشش کریں ہماری مدد نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا. تو جب یہ ساری باتیں ہیں تو کوئی اللہ کے سوا کسی کو خدا سمجھے، الہ سمجھے، معبود سمجھے، اللہ کا بیٹا سمجھے، اللہ کی بیٹی سمجھے، اس کی پوجا کرے تو واقعی وہ نادان ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مقام و مرتبہ دیا اور اس مقام و مرتبے کو ہم تسلیم کرتے ہیں. فرشتوں کا بھی مقام ہے، انبیاء اولیاء کا بھی مقام ہے، اور ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ مدد کو نازل فرماتا ہے، رحمت کی بارشوں کو نازل فرماتا ہے. مگر یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، الہ نہیں، معبود نہیں. اور الحمدللہ ہر مسلمان کا یہی عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ اسی عقیدے پر ہمیں ثابت قدمی نصیب فرمائے. یہاں پر ایک بات اور بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم بہت سے موقعوں پر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. سیٹ ناراض ہو جائیں گے، ہمارے والدین ناراض ہو جائیں گے، ہمارے دوست احباب ناراض ہو جائیں گے، ہمارے بھائی بہنوں کو برا لگ جائے گا، یہ تو کرنا پڑے گا. ارے یہ گناہ ہے پھر بھی کرتے ہیں. کہتے ہیں لوگ ناراض ہو جائیں گے. تو آپ بتائیں، سارے لوگ اگر ناراض ہو جائیں پھر بھی ہم ان کی پرواہ نہ کریں اور اللہ کی فرما برداری کریں اور اللہ خوش ہو جائے، وہ بھلائی دینا چاہے، تو کیا لوگ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اور اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا اور گناہ کیا، اللہ ناراض ہو گیا اور لوگ خوش ہو گئے، اور یہ سارے لوگ مل کر ہمیں کوئی بھلائی پہنچانا چاہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں تباہ کرنا چاہے، تو کیا یہ اللہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے ہر حال میں انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی ہے حکمت والا خبردار. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ایو شیء اکبر شہادہ، سب سے بڑی گواہی کس کی؟ شان نزول اس کا یہ ہے کہ اہل مکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمیں کوئی ایسا دکھائیے جو آپ کی رسالت کی گواہی دیتا ہو. یہ آیت نازل ہوئی، قل ایو شیء اکبر شہادہ، اے محبوب آپ فرمائیے سب سے بڑی گواہی کس کی؟ قل اللہ شہید بینی و بینکم، آپ فرما دیجئے کہ اللہ گواہ ہے مجھ میں اور تم میں. اتنی بڑی اور قابل قبول گواہی
اور کس کی ہو سکتی ہے؟ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، اور میری طرف اس قرآن کی وحی ہوئی ہے، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، کہ میں اس سے تمہیں ڈراؤں. یعنی اللہ تعالی میری نبوت کی شہادت گواہی دیتا ہے، اس لیے کہ اس نے میری طرف اس قرآن کی وحی فرمائی، اور یہ ایسا معجزہ ہے کہ تم فصیح و بلیغ ہو، صاحب زبان ہو، اس کے باوجود اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز رہے ہو. تو اس کتاب کا مجھ پر نازل ہونا اللہ کی طرف سے میرے رسول ہونے کی گواہی ہے. جب یہ قرآن اللہ تعالی کی طرف سے یقینی گواہی ہے، اور میری طرف یہ قرآن وحی فرمایا گیا تاکہ میں تمہیں ڈراؤں کہ تم اللہ کے حکم کی مخالفت نہ کرو. ومن بلغ، اور جن جن کو یہ قرآن پہنچے، یعنی میرے بعد قیامت تک آنے والے جنہیں یہ قرآن پاک پہنچے، چاہے وہ انسان ہو یا جن، ان سب کو میں اللہ کے حکم کی مخالفت سے ڈراؤں. حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص کو قرآن پاک پہنچا، گویا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور آپ کا کلام مبارک سنا. سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ. کتنی پیاری حدیث پاک حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ نے تفسیر خزانہ العرفان میں لکھی. پھر اسے سماعت کریں. حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص کو قرآن پاک پہنچا، گویا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کا کلام مبارک سنا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا اور قیصر وغیرہ بادشاہوں کو اسلام کی دعوت کے خطوط بھیجے. اس کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ من بلغ میں من مرفوع محل ہے. مطلب یہ ہوگا اس کا کہ اس قرآن سے میں تم کو ڈراؤں، اور اس قرآن سے وہ لوگوں کو ڈرائیں جنہیں یہ قرآن پہنچے. یعنی میں بھی اس قرآن کے ذریعے تمہیں ڈراؤں گا، اور قیامت تک جسے یہ قرآن پہنچے گا اور جو اس قرآن پر عمل کرے گا، جو اس قرآن کے ذریعے دعوت پہنچائے گا، وہ کافروں کو ڈرائے گا. ترمذی کی حدیث میں ہے کہ اللہ تر و تازہ کرے اس کو جس نے ہمارا کلام سنا اور جیسا سنا ویسا پہنچایا. بہت سے پہنچائے ہوئے سننے والے سے زیادہ اہل ہوتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے سننے والے سے زیادہ افقہ ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں. اس سے فقہا کی منزلت معلوم ہوتی ہے. اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اسے خوش رکھے، دنیا آخرت میں کامیاب کرے، کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام سنے اور جیسا سنا ویسا ہی پہنچا دیا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سننے والا کسی چیز کو سمجھ نہیں پاتا، لیکن جو آگے پہنچاتا ہے وہ آگے سننے والا اس کی زیادہ سمجھ رکھتا ہے اور وہ اس معاملے کو سمجھ لیتا ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ پیغام جو سنو آگے پہنچاؤ. حدیث کے الفاظ پھر سماعت کریں. بڑی پیاری حدیث پاک ہے. اللہ تر و تازہ کرے اس کو جس نے ہمارا کلام سنا اور جیسا سنا ویسا پہنچایا. بہت سے پہنچائے ہوئے سننے والے سے زیادہ اہل ہوتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے سننے والے سے زیادہ افقہ ہوتے ہیں، فقیہ ہوتے ہیں. آگے ارشاد فرمایا اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، تو کیا تم یہ گواہی دیتے ہو اللہ کے ساتھ اور خدا ہیں؟ اے مشرکوں، کیا تم یہ کہتے ہو اور اس کی گواہی دیتے ہو؟ قُلْ لَا أَشْهَدُ، اے محبوب آپ فرمائیے میں یہ گواہی نہیں دیتا جو گواہی تم دیتے ہو.
اور تم اللہ کے ساتھ دوسرے معبود خدا ٹھہراتے ہو، میں یہ گواہی نہیں دیتا۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، انما ہوا الہ واحد، وہ تو ایک ہی معبود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے سوا کوئی خدا الہ معبود نہیں، کوئی اللہ کا بیٹا بیٹی نہیں، وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں بیزار ہوں ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، یعنی جن جھوٹے خداؤں کو تم خدا کہتے ہو، میں ان سے بیزار ہوں۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ جو شخص اسلام لائے اس کو چاہیے کہ توحید و رسالت کی گواہی کے ساتھ اسلام کے ہر مخالف عقیدے اور دین سے بیزاری کا اظہار کرے۔ یہاں پہ فرمایا گیا وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں بیزار ہوں ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ جب کوئی کافر سے مسلمان ہو تو وہ یہ تو گواہی دے گا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، الہ نہیں، معبود نہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور نبی ہیں، وہ اس بات کی تو گواہی دے گا، مگر ساتھ ساتھ جو اسلام کے مخالف عقیدے ہیں اور دین ہیں ان سے بیزاری کا بھی اظہار کرے، یعنی وہ یہ کہے کہ میں اس تمام ادیان سے اور عقیدے سے بیزار ہوں جو اسلام کے خلاف ہیں۔ مثلا عیسائی ہے، اگر مسلمان ہو اسلام کا کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہے گا میں عیسائی مذہب سے بیزار ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتا، اللہ کا بندہ اور رسول مانتا ہوں۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب دی اس نبی کو پہچانتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی، یعنی جنہیں توریت انجیل ملی، جو یہودی اور عیسائیوں کے علماء ہیں، یعرفونہ، اس نبی کو پہچانتے ہیں، آپ کے حلیہ شریف کو، آپ کی صفت، آپ کی شان، آپ کی نعت سے جو ان کتابوں میں مذکور ہے، یعنی وہ آپ کا حلیہ بھی جانتے ہیں، آپ کی نعت، آپ کی صفات بھی جانتے ہیں، کیونکہ آسمانی کتابوں میں یہ موجود ہے۔ یعرفونہ، اس نبی کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسا اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعنی بغیر کسی شک و شبے کے یہ پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ الذین خسروا انفسہم، جنہوں نے اپنی جان نقصان میں ڈالی، فہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو جو ایمان نہیں لاتے انہوں نے اپنے آپ کو دنیا اور آخرت میں برباد کیا۔ سورہ انعام کا دوسرا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے، ہمیں قرآن پاک کی نصیحتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔